الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وذکرہم بأیام اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کیوں کرم اپنے عروج پر پہنچا ہے وجہ کیا ہے سنیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا بڑا سوچ سمجھ کیے میں کلام منتخب کیتا ہے کلام ویسے مبہوم آنے لیکن یہ میں انتخاب کیتا ہے اس نام کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر
محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج مہمان بنے نا تے اساں ریسیو کرنے اس وچ آئے تے کئی باری نے انہاں دے بندے کول بھی سکتے ہیں تکو دنیا نا مہمان آوے لوگ پھلاں دی برسات کرنے تے سونا محبوب آیا جس ویلے تے اللہ کے کیتا ہے شاعر قلم بند کر رہا اس سے محبت دے نال کہہ دیو سبحان اللہ انشاءاللہ کے سارا معاملہ ملاد انشاءاللہ پیش کرساں لیکن لیٹ تک جو بندے نظر آنے پہ پیچھے نظر نہیں آ رہے بہرحال اتھے نظر نہ بھی آئیے مدینے دے اندر اگر کملی والے کی نگاہ دے اندر آ جائیے تو سارا بیڑا پار ہو تے ہاتھ چاہ کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ درودوں کی بارش ہے درودوں کی بارش ہے درودوں کی بارش ہے کونوں مقام میں درودوں کی بارش ہے کونوں مقام میں کیوں کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا ساڑھے واسطے کی مجھے مل گئی ہے تو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے تو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں منگتا بولے ذرا کہہ دے سبحان اللہ یہ نہ سمجھو بھئی کئی باری سارے آخر نہ آمو سبحان اللہ یہ بہت اچھی ڈیوٹی ہے آخر السلام علیکم ماشاءاللہ ساڑھے تیرہ شیف نے شاہین بھی بیٹھے میں جوں بیکھیا میں پہچان گیا تھا کہ رنگ پھر کچھ اور ہو جانا ہے اپنے عام مکتب ساتھی بیٹھے ہوں یہ حضور جاولمت جسٹس پیس محمد کرم شاہ حضری رحمت اللہ علیہ اس ادارے سے ہم بھی فیض یافتہ ہیں نام ہی میرا فیض ہی فیض رسول اگلا شعر کا پیش کرنا ہے اور شاعر جڑا ہے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اگر انج ہو جاوے تے پھر زندگی دا مل پہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا
نام آ گیا ہے کرم آجمائے. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب محترم المقام عزیزم نہایت عزت اور احترام کے لائق میری مراد محترم گلباز مغل صاحب جنہوں نے مجھے حکم فرمایا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ تیسرا سلسلہ میلاد مصطفیٰ 12 روزہ جس میں اللہ کی کرم نوازی کے ساتھ جہاں ان کی قسمت جاگی ہے وہاں میری اور آپ کی قسمت بھی جاگو کہ ہم اس محفل کا حصہ ہیں جس محفل کا ان کے ذہن میں آیا. اب جب ذہن میں آیا ہے تو ان کے ذہن میں آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. اب یہ تو ان کا ذہن ہے, ان کی سوچ میں یہ بات آئی. خدا کی قسم آپ وہ خوش نصیب ہیں, ان کے ذہن میں تو آج آ رہا ہے. شاعر پہلے لکھ کے جا چکے ہیں, فرمایا جب اللہ نے سونے مصطفیٰ کو تخلیق کیا ہے اس وقت ہم بھی موجود تھے. لوگوں نے سوال کیا سب سے پہلے اللہ نے اپنے سونے مصطفیٰ کو تخلیق کیا ہے, تم وہاں کیسے تھے؟ فرمایا ہم اللہ کے علم میں موجود تھے کہ ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو سونے کے آنے کا تذکرہ بھی کریں گے اور میلاد مصطفیٰ کی محفل بھی سجائیں گے. ماشاءاللہ محبت سے ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. حضرات عزیز وقار, میں اگلی بات عرض کرتا ہوں, آپ خوش قسمت کس وجہ سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے وہ جلسہ سجایا جس میں اللہ نے نبیوں کو بلوایا. نبیوں کو بلا کے کہا اے میرے تمام نبیوں تم نے کرنا یہ ہے. حضرت آدم سے کہا, حضرت یحییٰ سے کہا, حضرت نوح سے کہا, حضرت داؤد سے کہا. کیا کہا؟ فرمایا کلمے پہلے ایسے ہی چلیں گے, لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. مگر یاد رکھنا ثم جاءکم جب تم میں آ جائے میرا محبوب جو تمہاری تصدیق کرے گا, پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, پھر اپنے کلمے کو چھوڑ دینا ہے اور میرے محبوب پہ ایمان لے آنا ہے اور پڑھ لینا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتہ چلا سب سے پہلے آمد کا اگر تذکرہ کیا ہے قرآن سے بیان کر رہا ہوں, سب سے پہلے میرے نبی کے آنے کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا. تفسیر مظہری, تفسیر ابن کثیر, تفسیر جلالین, تفسیر بیضاوی, جو بھی تفسیر اٹھائیں اس میں اگر یہ تذکرہ نہ ملے میں جوابدار ہوں اور میرے سے رابطہ کریں, مجھ سے پوچھیں آپ غلط بیان کر کے گئے ہیں, یہاں تو ایسی بات نہیں. فرمایا نہیں, سب سے پہلے ہم خود تذکرہ کر کے بتانے لگے ہیں کہ کوئی بعد میں اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کرے, کیونکہ سب سے پہلے محبوب کی آمد کا تذکرہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے. آیت میں
ایک نہیں آتی میں اور بھی آتی آیتاں اور بھی ہیں جڑیاں تسی مختلف علماء کو سننے پر میں آیت رکھی ہے وذکرہم بایام اللہ. ایک گل اور سنو اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف. اللہ فرشتیاں ارشاد فرمانا ہے گلباز صاحب نے حکم پنجابی گفتگو ہونی چاہیے تے ماشاءاللہ جڑی چاہنے بھی پنجابی جی گل ہوے کہہ دے ذرا سبحان اللہ. اے سبحان اللہ تو یہ بھی پتہ لگنا ہے کہ بندے سننے واسطے بیٹھے تے تیار بیٹھے تے اوے سونے مصطفیٰ نہ منن والا تے پھر تیار نہ بیٹھا ہوے نہیں بلکہ دامن پھیلا کے بیٹھو کیونکہ اللہ رب العالمین نے رحمت وسڑے والی اللہ نے رحمت ہے چھما چھم برسنے والی. اللہ فرمایا فرشتیوں زمین تے جا کے دیکھو میرے بندے کیے پہ کر دیں. فرشتے زمین تے آگے دیکھتے فلاں دا بیٹا فلاں دا بھائی یا اللہ دا ذکر کر رہے ہیں یا سونے مصطفیٰ دا ذکر کر رہے ہیں. اینج نہیں ذرا محبت نال گج بج کے کہہ دو سبحان اللہ. سن دی لگسی انشاءاللہ گج بج کے کہہ دو سبحان اللہ. اے ذرا لے مٹ پہ بننا بھئی مٹ چنگا بن جاوے تے پھر اگے کام ذرا ٹھیک ٹرے اے جی تے محبت نال ذرا کہہ دو آواز بلند ہاتھ جا کے کہہ دو سبحان اللہ. اے سبحان اللہ نال اللہ یاد رکھو جنت کے اندر بوٹا تے لگڑے پاکی بھی بیان ہو رہی ہے لیکن اس کا سب تو بڑا فائدہ ایک سنو جس ویلے بندے کی زبان تو سبحان اللہ ادا ہوتا ہے اللہ 70 مرتبہ محبت دی نگاہ نال اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے. ایک فائدہ کافی ہے بوٹا تے لگسی لیکن اے جڑی سب تو بڑی گل دسی ہے فقیر نور محمد کلاچوی بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے انہاں فرمایا ہے کہ جس ویلے بندہ اللہ ایک بار یاد کرنا ہے تے اللہ اپنی شان کے مطابق اس نے یاد کرنا ہے تے جڑا چاہے کہ اللہ ماں بھی یاد کرے وہ گج بج کے کہہ دو سبحان اللہ. فرشتے تہاڈی ڈائری بنا کے اللہ نے بھیجا یا اللہ فلانے نہ بھرا فلانے نہ پتر فلانے نہ والد بیٹھے کٹھے ہو کے تے تینا ذکر پہ کرنے سونے مصطفیٰ نہ ذکر پہ کرنے جنت منگنے پہ تے دوزخ تو پناہ پہ مانگنے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ انہاں سارے نو میں بخش دیتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کچھ بندے تے خالی دیکھن آئے نیت لے کے نہیں آئے ارادے نال نہیں آئے لگنے ویسے آئے. اللہ فرمایا اج اسی ایویں آن والے انعام دینا اے ویسے جڑے دیکھن آئے کیونکہ اے او بارگاہ میں سونے مصطفیٰ دا نام لے کے کوئی آ جاوے پھر اسی محبوب نے نام لیوا دیکھ کے جڑے ویسے آئے انہاں دی بھی چولیاں بھر دینے آ. فرمایا جڑے ارادے نال نہیں آئے انہاں واسطے بھی اعلان ہے اج سونے دی محفل دے اندر آ گئے اللہ رب العالمین نے انہاں نوں بھی بخشش عطا فرمایا. آؤ ذرا قرآن پڑھنے آتے اپنے ایمان کو تازہ کرنے محبت نال ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. انج نہیں ذرا قرآن سن کے کہنے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ترجمہ سنو ایمان نو تازہ کرو. اللہ نے فرمایا ساریاں تفاسیر دے اندر مفسرین کرام نے اعلان فرما دیتا اس تو مراد کے فرمایا وذکرہم اللہ حکم دے رہے آئے یاد کرواؤ یاد کرواؤ یاد کرواؤ. یا اللہ کے یاد کروائیے. اللہ نے فرمایا ایام اللہ میرے دنوں نو یاد کرواؤ اللہ دے دن یاد کرواؤ. یا اللہ ہفتہ بھی تیرا اتوار بھی تیرا سوار بھی تیرا منگل بھی تیرا. یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر آئے ہیں بدھ بھی تیرا جمعرات بھی تیرا جمعہ بھی تیرا. انہاں دنوں تو کے مراد ہے سارے دن تیرے سارے مہینے تیرے نے سارے سال تیرے نے یہ سارا وقت تیرا ہے. یا اللہ سانو گل سمجھ نہیں آئی تیرے دنوں تو مراد کے وے. آؤ ذرا تفسیر ابن عباس
ساریاں تفسیراں دی سردار اس دی بارگاہ دے اندر جا رہے ہیں. اس بارگاہ دے اندر تفسیر ابن عباس حضرت ابن عباس کون نے جڑے سب تو پہلے تفسیر کرنے والے سب تو پیاری تفسیر کرنے والے. آپ نے فرمایا اس تو مراد اے بھی جنہاں دنوں دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا احسان فرمایا ہے. انہاں دنوں تو مراد او دن نے جس دے اندر اللہ نے اپنا فضل فرما دیتا ہے. اس پہ چیلنج کیا فتاوی رضویہ آپ نے چیلنج کیا. انہوں نے کہا کہ میرا یہ قیامت تک چیلنج ہے کوئی بندہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آلے تک ثابت کوئی نہیں کسی پاویں یہ میں نہیں ایویں نہیں میں کہہ رہا کہ ساڑھے اعلیٰ حضرت کرتے اس وجہ سے کہہ رہے نہیں جنہاں نے دل نے اندر کوئی بھی شک وہ کہ اس میں جواب دینا. آپ نے چیلنج کیا. آپ نے کہا ان آیات سے مراد کوئی بندہ یہ بتا دے کہ انہاں تو مراد میلاد النبی نہ دن نہیں جڑا اس میں مسلک اسے سیو اختیار کر رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے کہا اعلیٰ حضرت. اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل سب سے بڑا فضل ہے. سارے تو بڑا فضل ہے. اور لوگ آخنے گئی تکو پتر جمے اللہ جناب صورت نعمت عطا بیٹی آئی ہے اللہ رحمت عطا کہ جس نے صدقے نہ لائی ہے وہ رحمت نہیں ہے. اچھا اللہ گڈی دیتی ہے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی کہ ہے جی حدیث میں آیا ہے جی سواری نعمت تے جنہاں دی وجہ تو سواری ملی ہے وہ نعمت نہیں. اچھا پھر جناب ہے دھوپ لگنی بھی ہے بڑا مزہ آ رہا ہے سیک پہ ہے تھوڑا جا تے اللہ نے شکر ادا کیتا یا اللہ سورج بنائے تے بہت ڈاڑی شے بنائی آ گرمیاں چ بندہ چھپنا پھرنا ہے لیکن سردیاں وچ جسا بندہ تلاش کرنا ہے تے جس دی وجہ نال روشنی سورج لبھی ہے انہاں نے کوئی روشنی نہیں. پھر اگے سنو کئی باری یہ بھی ہونا ہے بندے آپ سرکار ساڈے جے بڑا افسوس نال کہنا پینا کہ کس طرح گمان کیتا نے ساڈے جے نہ انہاں نہ چلنا تواڈی طرح نہ انہاں نہ بیٹھنا تواڈی طرح نہ انہاں نہ دیکھنا تواڈی طرح او تے او جنہاں اپنی انہاں اکھاں نال سونے رب نال دیدار کیتا سونے رب نال دیدار کیتا ہے. ایک بندہ اٹھ کے کہے سرکار ساڈے جے اساں کیا چلیا یہ ایسا بھی مننے ہیں بشر کے جھگڑا ہی کوئی نہیں. ہم تو کہتے ہیں جو بشر نہیں مانتا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے لیکن جھگڑا پہ نور تے کچھ مننے کچھ نہیں مننے. آؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث پیش کر رہے ہیں جلیل القدر صحابی سرکار کو سوال کرنے میں یا رسول اللہ سب تو پہلے اللہ کس بنائے سب تو پہلے اللہ کس بنائے ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو. محبت نہ ذرا کہہ دو سبحان اللہ. حضرات زیوکار میں بیان کر رہے ہیں حضرت جابر نے سرکار دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب تو پہلے اللہ نے کسا پیدا فرمایا ہے. میرے سرکار نے فرمایا سب تو پہلے اللہ رب العالمین نے میرے نور کو تخلیق کیتا ہے. اس ویلے کوئی بھی نہیں آیا کنتو نبیم و آدم و بین الماء والطین حضرت آدم بھی حالے نہیں بڑے ہیں اللہ رب العالمین نے میرا نور تخلیق فرمایا ہے. سب تو پہلے اللہ کس نے بنایا اپنے نبی نے نور بنایا. اور اس تے دلیل سے تفسیراں ہوئی جڑیاں میں شروع دسیاں سارے نہ حوالہ پھر دے تفسیر بیضاوی تفسیر جلالین ان میں الفاظ بھی بولن لگا تفسیر بیضاوی تفسیر جلالین تے تفسیر ابن کثیر علیہ کیا ہے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین.
فرمایا نور کی مراد ان المراد بن نور محمد. تفسیر مزاوی علیہ کی آکھے انہاں آکھیا ان المراد بن نور هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. قرآن دی آیت پڑھی ذرا محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ. اور ذرا میں بیان کرنے لگا موضوع دی طرف آن لگا حضرات عزیز وقار. اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا جڑے ویلے میرا فضل ہو جائے جڑے ویلے میری رحمت ہو جائے اللہ دا فضل تلاش کرن والے ہو یہ اکھاں بھی اللہ دا فضل نے دیکھ رہے ہو انہاں دے نال یہ زبان بھی اللہ دا فضل ہے اس دے نال بول رہے ہو یہ کان بھی اللہ دا فضل ہے. اللہ رب العالمین نے سنن دی قوت عطا فرمائی پیر ہاتھ یہ سارا جسم اللہ دی نعمت ہے اللہ دا فضل ہے. آؤ ذرا فضل گنوا دیا ہویا. اللہ نے کوئی احسان نہیں فرمایا مگر جڑے ویلے اللہ نے فرمایا اے میرے بندیو تواڈے اوتے میں یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے. یا اللہ کیڑا احسان فرمایا ہے؟ فرمایا اے میرے بندیو تواڈے تے لازم ہے جس ویلے اللہ دا فضل ہو جائے پھر منہ بنا کے نہیں بیٹھنا بلکہ اعلان کرنا ہے آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. فلیفرحوا اس کا معنی ہے خوشیاں مناؤ. کوئی روشنی کر کے خوشیاں منا رہے ہیں کوئی درود پڑھ کے خوشیاں منا رہے ہیں کوئی اللہ کا ذکر کر کے خوشیاں منا رہے ہیں. آج خوشیاں منان دا ویلا ہے. کون آیا ہے؟ ارے جدی وجہ تو لیلۃ القدر دی رات ملی جدی وجہ تو عیدین ملیاں جدی وجہ تو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات عطا فرمائی. اج او نبی آن والا ہے اج او سونا آن والا ہے. اللہ نے کیویں یاد فرمایا ودوہا دے چہرے والا آن والا ہے واللیل دیاں زلفاں والا آن والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا یاسین دے سیرے والا آن والا ہے. اللہ نے فرمایا طٰہٰ دے تاج والا آن والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل دی چادر والا آن والا ہے. یا ایھا المدثر دی شان والا آن والا ہے. حضرات عزیز وقار یہ ساریاں گلاں یہ دستیاں پئیاں نے کہ اج کائنات دے اندر سید الانبیاء آ رہے ہیں اج کائنات دے اندر سید البشر آ رہے ہیں اج کائنات دے اندر او آ رہے ہیں جنہاں دا تذکرہ آن تو پہلے اللہ نے عرشاں تے فرما دیتا ہے. خواجہ صاحب نے دو کویت پیش کراں کہ سرکار اس ویلے بھی ہے جس ویلے کوئی بھی نہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں بس آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جن یاراں دیاں گلاں یار جن آدم تے پیارا کل بنیا. یہ گلاں کیڑے ویلے دیاں آؤ ذرا میلاد بیان کر رہے ہیں. سخی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں عرش دے اوتے نہ لوہے نہ قلم نہ چند نہ ستارے نہ دنیا نہ کائنات نہ سورج نہ چند نہ تارے نہ کوئی مخلوق ہے. اللہ نے سونے نو تخلیق فرمایا سب تو پہلے قلم چلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر فرمایا ہے نال دسیا ہے اے او کلمہ ہے جڑا اللہ نو بڑا پیارا ہے. حضرت جبریل امین سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے آ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ اے اللہ نے میں سکھایا ہے یہ کیڑا سونا کلمہ ہے. یہ اس میں کی گل ہے جس ویلے حضرت آدم نہیں بنے پہلے نکالے سبھی سلطان بہو
فرمایا جبریل یہ آپ نے اللہ سے سیکھا ہے، اب ہم سے سیکھیں محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت جبریل اللہ نہیں بارگاہ جا کے عرض کی تھی یا اللہ کلمے دا دعا ہے تو سرکار نے سکھایا ہے۔ فرمایا جبریل جیڑا تو کلمہ پڑھے ہے اسے کلمے دی خاطر ساری کائنات بنائی ہے، اسے کلمے دی خاطر ساری کائنات اساں تخلیق فرمائی ہے۔ اے یہ کلمہ جدی وجہ تو لوکاں جنت میں اندر جانا ہے، اسے کلمے اساں اپنا قلعہ قرار دیتا ہے، یہ ساڈا قلعہ ہے جیڑا اس کے اندر داخل ہو گیا ہے اللہ رب العالمین نے اساں جنت عطا فرما دی۔ آؤ ذرا آمد نہ تذکرہ کرنے ہیں، تیار بیٹھے ہو تو محبت نال کہہ دے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں نور ازلی چاند گیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ دائی حلیمہ تھوڑی دیر پہلے معصوم دے آواز آئی ایک کلام کون میں آگے جا کے وہ شعر میں یاد آنا پہلے لیکن آگے چل کے پیش کر سکتا۔ دائی حلیمہ ساڈا یہ عقیدہ ہے، دائی حلیمہ خبر پہنچی کائنات دے اندر کائنات کو بخشوان والا آ گیا ہے۔ انج نہیں امتی بولے ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ کائنات دے اندر امت کا بخشوان والا آ گیا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قدمین ساڑھے سارے دیا ماما پینا قربان ہو جان۔ آپ نے کائنات کے اندر کیسی خوبصورت ہستی نو جنم دیتا اور کہہ دیتا میں نو اتنا نور نظر آیا، اتنی روشنی نظر آئی کہ کائنات کو میں روشن ویکھی آئے۔ جس ویلے میرے نبی کائنات کے اندر آئے اکھاں دے اندر کجلا لگائے، ملاد پیش کر رہے ہیں، سنن والے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات زیبکار میرے نبی آئے کائنات کے اندر، اگر کوئی بچہ آ جائے بستر ناپاک ہو جاتا ہے، کال بڑی ہے میرے نال نال چلے ہو ذرا۔ جس ویلے کوئی عام بچہ کائنات کے اندر آئے بستر ناپاک، جس والدہ نہیں طرفوں آیا والدہ نہ جسم ناپاک، اگے سنے ہو جس بستر اتے رکھی ہے وہ بستر بھی ناپاک۔ حضرات زیبکار وہ کدھر گئے نے جڑے کہندے نے سرکار ساڈے ورگے نے، انہاں واسطے پیش کر رہے ہیں گل لے کے آئے آج۔ جڑا بندہ تواڈے سامنے آ کے سرکار ساڈے جائے نے یہ سوال ضرور کرے ہو کہ جڑے ویلے ایک عام بچہ آئے وہ جسم ناپاک، جس جگہ تے رکھی ہے وہ جگہ ناپاک، اور جس کے بدن میں آیا ہے اس کا جسم ناپاک۔ قربان جاواں سونے دا آنا بے مثال ہے، سونا آیا ہے کوئی بندہ دلیل دے دے، کوئی بندہ کوئی کتاب دا نام بولے میں ویکھن واسطے تیار ہاں، لیکن اگر کوئی بندہ ساڈے کول آ کے ویکھنے واسطے آندا ہے تے میں ویکھان واسطے تیار ہاں۔ تاریخ دیاں ساریاں کتاباں، تفسیر دیاں ساریاں کتاباں ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں، میرے سرکار جڑے ویلے آئے نے اس ویلے اے معاملہ نہیں پیش آیا، بلکہ سونا جڑے ویلے آیا ہے خوشبوئاں دے حلے آ رہے نے۔
جے سنن واسطے تیار ہو تے گل اگے ماشاءاللہ جڑے پیچھے بیٹھے نے آپ چاہ کے کہہ دو سبحان اللہ موسم بھی ٹھیک ہے دستور بھی ہے موقع بھی ہے زبان ہلاؤ تے اللہ دی بارگاہ دے اندر اعلی مقام پاؤ کہہ دو سبحان اللہ میں عرض کر رہے ہیں عام بچہ آئے بستر ناپاک عام بچہ آئے اس دا جسم ناپاک عام بچہ آئے اس دی والدہ دا جسم ناپاک آؤ ذرا سرکار دی بارگاہ دے اندر چلیے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ آپ کے فرما دیا نے آپ نے فرمایا جڑے ویلے سونا کائنات دے اندر آیا میرا جسم بھی پاکے میرے سونے کا جسم بھی پاکے اور جس جگہ پہ سونے نے قدم رکھیا لکھنے والے نے قلم توڑ دیتا فرمایا اللہ دی طرفوں اعلان ہویا غیر تو آواز آئی سونے آپ دی والدہ دا جسم بھی پاکے آپ بھی پاکو اور ایک بڑا اعلان کرنے والے ہیں آج تو پہلے 1,24,000 پیغمبر آئے کسی نو اعزاز نہیں دیتا سونے تسی جا رہے ہو قدم رکھنا تو آدھا کام میں اسی اعلان کر دیا سونے تیرے قدم لگن دی میرے اسی ساری کائنات نو پاکیزہ فرما دیتے ہیں محبت کے کمل کھلتے ان کو یاد کرنے سے ایک کمل نے پھول نہیں اور خاصیت نہیں اے نہ سمجھو کہ اسی گناہگار ہاں بدکار ہاں کمل نہ پھول کے تھے کھلنے چھپڑ ہوئے تو اس نے بیچے ہے سونا جاران کاٹ کے دی بیچ ایک گل میں اشارہ ملان لگا بھی گناہگار بندہ جس ویلے سرکار یاد کرنے نا اس نے دل وچ کو صورت پھول کھلنا سرکار کی محبت پھر آہستہ آہستہ معاملہ ختم صفائی تے بندہ امامہ سے تے سنت چہرے تے بندے تیرا ہی پہلے تے کوئی ہو رہا ہوں جی محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے مل کے پرسوں میں مزہ آئے گا بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے اشارہ توڑے دارے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی فرمایا نہیں ساڑھے واسطے یہی ہے ساری عمر دی یہ کمائی ہے جگ چھڑ کے سارا سونے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے تسی جانتے ہو سوال تیرے نام تو آقا بگڑی پڑھائی ہے ساری عمر دی یہ جیڑی دل نو دے ایسی دوا نہیں کسے بھی دوا دے نال سانو شفا دیدار تیرا ساڑی دوائی ہے ساری عمر دی یہ حکم ہے یہ میرا اشارہ ہے میں وہ شیر پڑھ لگے اوپر سچی سارے جہانہ تو پھر کہتے ویکھیا سارے جہانہ تو پھر کہتے ویکھیا سر تاج دارا دا چھکدا ہے ویکھیا وقت بادشاہی تو تیری گدائیے ساری عمر دی یہ حکم آئی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی
خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ہے۔ آگے چل دے اتنے تک تو گل سمجھی، عام بچے نے آنے تے سرکار نے آنے فرق ہوتا ہی آئے۔ آپ نے چولی چکیا تے منظر کشی کرتے میرے اور تواڈے پیشوا اور فاتح قادنیت قادیانیہ دی نم کٹنے ہن تسی سمجھ گئے کون ہے؟ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ کلام منظور نظر ہے۔ جیڑی محفل کلام پڑھو تساں محسوس ہو سی لکھنے والے قوم کو ڈاڈی کیفیت لکھے۔ آؤ ذرا میرے عزیز بزرگوں دوستو، کملی والے آقا کا قدم لگا، ساری کائنات پاک ہو گئی۔ دائی حلیمہ آئیاں آ کے ویکھ دیا نے ایڈا سونا چہرہ ہے، ایڈا پیارا چہرہ پہلے کدے نہیں ویکھیا۔ سرما لگایا ہے، زلفاں کنگھی پھری ہوئی ہے۔ حضرات ذی وقار کائنات کے اندر ایسا بچہ پہلے کدے نہیں ویکھیا۔ آپ جس میں نے سونا مکھڑا ویکھیا، کملی والے آقا دا پیارا چہرہ ویکھیا، سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار آپ دا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچ آنکھن رب دی نشانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ سونا مکھڑا ویکھیا، دائی حلیمہ جڑے ویلے سرکار نو لے کے اپنے گھر دے اندر گئیاں، چانن ہو گیا، ویکھن والے کہندے نے دائی حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے۔ سارا دن ساری رات کمرے دے اندر روشنی رہتی ہے۔ فرمایا نہیں بہنوں، میں کوئی دیوا نہیں بالیا، بلکہ میرے گھر دے اندر سونا کملی والا آیا ہے جدا چہرہ اتنا نورانی ہے، جس ویلے کپڑا ہٹانیا سارے کمرے دے اندر روشنی پھیل جاندی ہے، سارے کمرے دے اندر روشنی پھیل جاندی ہے۔ حضرات ذی وقار ایڈا سونا نبی کائنات دے اندر آئے، پھر امتی ڈھونڈن لگ پڑے ثبوت کے وے۔ لوگ آخر جی میلاد سرکار نے زمانے تے کون لیا، سرکار نے زمانہ میں کہ اے زمانہ کیڑا ہے، نہیں سمجھو محبت نال کہہ دو زمانہ، اس نے جواب بھی لیو نہ کرو، پوچھو نو بھی اے زمانہ کیڑا ہے، اے زمانہ ہو رہے نہیں، جبکہ قرآن اللہ فرما رہا ہے کہ اسی محبوبہ ہوں ہمیشہ واسطے کے بنا کے بھیجے نبی بنا کے ہمیشہ رحمت بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ چلیو این نہ کریا کرو، اے نہ آکھیا کرو او یوں زمانے تے کوئی نہیں ہے، اللہ نے بدیا اس زمانے سے پھر تو ہی کوئی نہیں ہے، تو بھی تے کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تو بھی بدعت نہیں ہے۔ بدعت کہتے ہیں نا ہر نئی چیز میں تسی کو نہیں ہے پھر اساں ساری اس کے ساتھ بدعت ہو جاسی ساری ہے جی، یہ گل نہیں ہے، یہ گل کلیئر تاں اسی جس پہ یہ منسوخ کہ وہ زمانہ بھی میرے نبی نے آیا، یہ زمانہ بھی میرے نبی نے آیا، وہ زمانہ بھی میرے نبی کا ہے اور یہ زمانہ بھی میرے نبی کا ہے، شاعر اسی لیے لکھتا ہے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے یہ نات میں بڑی پسند ہے، تو سب پسند ہے، پڑھا ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھ جا کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے
رب فرمایا اے رب فرمایا محبوبہ زمانے ماشاءاللہ میں آگے تاجر نے مل کے پڑھ لو رب فرمایا شک پہ ہے بھئی پتہ نہیں کیوں نہیں بولنے پہ دو وجوہات ہوئی ہیں نہ بولنے میں یا بھوک ڈاڑی لگی اور یا زیادہ روٹی کھانی ان اللہ خیر کرے آشنا نہیں پتہ نہیں اس ٹائم کی کیفیت ہے بہرحال ماشاءاللہ لنگر نہ انتظام ہے جڑے زیادہ کھائے انہوں نے اس گل نہیں کرتے وہ ظاہری گل ہے بول سکتے ہضم ہو سی جڑے ذرا بھوک محسوس کر رہے وہ اپنی بھوک دسو بھئی تھوڑی دیر بعد معاملہ تھوڑا ہی رہ گیا 10 منٹ کا معاملہ رہ گیا اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو سی اور لنگر کا انتظام بھی ہو سی ماشاءاللہ اس لنگر تے سبحان اللہ ماشاءاللہ اے لنگر تے بھی آنی چاہیے ماشاءاللہ سونے نے نا تے بھی کہہ دو سبحان اللہ شاعر لکھتا ہے رب فرمایا محبوبہ ماشاءاللہ تقریر اختتام کی طرف جا رہے ہیں کہنے اور رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے فَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کوئی یہ نہ کہ خطیب صاحب خالی شعر پڑھنے نہیں نال قرآن بھی پڑھنے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى رب فرمایا محبوبہ زمانے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے ماشاءاللہ ذرا دیوانہ بولے تے ہاتھ لہرا کے بولے عرش والے فرش میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا ایک تھکڑیا نے میں کہ اب اللہ ہو یوتی وانا قاسم صحیح حدیث مبارکہ شک ہوئے تے میں کھا سکنا حضرت عزیز اکار جڑے پکے انہاں شک نہیں تے جنہاں شک کے وہ پکے نہیں یاد رکھیو میں گل سیاڑے آپ نے سرکار نے ذکر اس نے بھی دلیل تینے آنے کی دلیل ہو تمہارے آنے کی دلیل وہ کائنات میں چاند ستاروں کی دلیل وہ کائنات میں سورج چاند ستارے سمندر فضائیں کہکشائیں سب کی دلیل میرے مصطفیٰ فرمایا محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتے ساری کائنات پیدا نہ کرتے اسی لیے تخلیق کیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں کون میرے محبوب کا ہے جو میرے نبی کا ہے وہی میرا ہے جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں یہ فیصلہ ہو گیا یہ فیصلہ ہو چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ بندے آتا تو باز نہیں آنے بندے آتا تو باز نہیں آنے اس میں بھی آپ نے نہیں وہ ٹھیک دسو کیوے ٹھیک دسو کیوے سرکار فرمایا میں دساں یا جو مٹھی نہیں چاہے وہ دسے ابو جہل آخنے اس آکھیا بھئی سرکار نہیں بارگاہ چاہیا تے ایک کڑی گا بڑے بھی کدے بولے تے آلے سوچنا ہے آپ دی آواز آئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنا یہ جادو اسی طرح کرنے ہیں بندے کئی باری گل تک نے بھی پھر بھی نہیں مننے تے وہ جڑے نہیں مننے پھر اساں منانے کی ضرورت نہیں اساں منانے نہیں شاعر ایک پیمانہ پیش کیا بڑا زبردست شاعر لکھنے یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں جو کعبے میں گئے اور مدینے نہ گئے لڑنے نہیں لوڑ نہیں جو کعبے میں گئے اور مدینے نہ گئے یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہے لڑنے نہیں کیڑی لوڑ
महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मुकद्दर ने नाज करो, वापस नल कह दो सुभान अल्लाह। गल किथों चली है, एक किथों कढ़िया ये सरकार की तकसीम करने वाले। सरकार फरमाया खुद वल्लाहु योती व अना कासिम, मैं तकसीम करने आया ते आओ जरा शामिल हो जाओ। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा, मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने सारे ने किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने। आयत इससे भी मौजूद है, पढ़ने लगा फला ननहर। कुरान कह रहे हैं सोनिया कोई भी साइल आ जाए, छिड़कना नहीं, डांटना नहीं, बल्कि उन्दियां झोलियां भर के भेजना है, क्योंकि मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। ज़ौक़ हो जाए और खून बह जाए और आज मदीना पाक के अंदर जेड़ी डायरी खुले उसके अंदर मेरा नाम नहीं आ जाए, तुम्हारा नाम नहीं आ जाए। बिल्कुल जरा मैं खालिक सारी दुनिया, तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने। आखिरी का बाकी यार जिंदा तो सोबत बाकी आखिरी का सजदे करने हो दो, नमाज सजदे दो और वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, याद असी के कराना है अल्लाह ने दिहाड़े ते मैं उन्हां विचों अज एक दिहाड़ा तुसां याद करा दिता है। याद रखियो सारी कायनात ऐसे दिहाड़े वास्ते बनी है। शक होवे ते अल्लाह दा फरमान है ना कि जे मैं तुसां ना तकलीफ करा ते मैं अपना रब होना जाहिर ना करा। इसका मतलब ये है सब तो बड़ा दिहाड़ा ये है। अच्छा कई बंदे, अच्छा एक इल्मी बात हो रहा, ये बच्चे भी सुन, जो लोग आपके कान में ये बूटी डाल रहे हैं, ये ईदें तो दो ही हैं। वो सराहतन एक होना किनाया एंड ये इशारे में नहीं, सही वाज़े तौर पर वो हदीस का इनकार करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ, मुस्लिम, इब्न माजा, सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सियासत्ता की हदीस का वो सीधा सीधा इनकार कर रहे हैं। और हदीस में इनकार करने वाला कौन? आगे समझ, उसको बड़ा नाफरमान कोई। सियासत्ता की हदीस है अल्लाह ने जुम्मे को ईद का दिन बनाया। उन जरा बच्चे हिसाब कर सन, मैथमेटिक्स, महीने में कितने जुम्मे हैं? 4। ईदें कितनी हो गई? 4। अकून ज़रब दो 12 ते ए ते साल ने अंदर अंदर ही पकड़े गए। अहे 2 ईदां, 2 ते कोई ना होई ना, ए ते कितनी भी 48 साल ने अंदर 48 ईदां। ये बात नहीं है, अगर पढ़ोगे तो पकड़े जाओगे। ये खाली वो बंदा काबू आ जाने जिसका पता कोई वो चलियो सादे पतियां ऐਵੇਂ क्यों इस तरह करते? वो सादा भी सोच ही पै जाना यार, कोई ते हदीस होसी, वो कोई ते होसी जिस वेले दीवाना आसी ते मेरा सा सुनासी। हुन सुनियो, सरकार फरमाया कि सहाबा पूछया भाई ईद का दिन क्यों है? फरमाया इस दिन अल्लाह ने आदम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। जिस दिन आदम आए वो ईद हो, जिस दिन हजरत आदम के सरदार आ जाए, जिस दिन मेरे और आपके लजमान आ जाए, जिस दिन मेरे और आपके कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफा आ जाए, और जिस दिन सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन जिनको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, जिस दिन वो आ जाए, क्या वो ही ये गला ये भी याद रखा करो। इना नपिया करो, नफ्सो ना फिर नफ्स ना के फिर नहीं बोलने, खाली एक आयत जनाब बोले नमाज बशर है जी। अहे मिलाद बनाना शिरक है, ये भी सुनो।
شرک کی 3 قسمیں ہیں، شرک فی الصفات، شرک فی الذات اور شرک فی العبادات۔ ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ ہم نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اللہ کے برابر ہے؟ کبھی کسی نے سنا نہیں۔ کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور نبی بھی کرتے ہیں؟ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ ایسا بھی کبھی۔ ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ نبی اللہ نبی کی طرح ہے؟ یہ بھی نہیں۔ تو پھر یہ ساری شرک والا معاملہ تو کلیئر ہو گیا۔ پھر یہ کیسے شرک ہے؟ شرک میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ لے آیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیں، لیکن یہ تو نہیں ہم کرتے۔ میلاد اللہ کا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، کنبے قبیلے سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، پھر اس میں میلاد نہیں ہو سکتا۔ میلاد پھر ایک ہی اصلی نہ ہو سکتے ہیں، سونے کملی والے۔ تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، غلام ہے رسول کے غلام، رسول میں بات بھی قبول ہے تو زندگی حضور۔ اللہ اے تک ہن چارجنگ آئی نا ہن ایک گل یہ تھوڑا جہا ٹائم دے 5 منٹ دو 5-10 منٹ دے دیو، گل میں ایک بڑی مزے دی یاد آئی۔ ابو جہل جڑا نا اسی کانفرنس بلائی، اے بندے کانفرنساں بلانے کو اصل گل نال گل ملنی بھی ہے۔ اس کانفرنس بلائی بھی حضرت حبیب یمنی آ رہے ہیں سرکار ویکھن واسطے۔ سبحان اللہ، یہ تے ساڈی اٹھی جائے آہن ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت نہ کریے تو پھر جائیے کہ جی۔ اچھا میں ضرور پیش کرنا جناب۔ اچھا جی اس سے بھی ذکر اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بابا سے بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ او ابو جہل آیا جناب، اس آخیا بھی کانفرنس بلائی، سارے بڑے بڑے سردار بلائے، انہاں آخنے بھی ابھی تے یمنی آ رہے تے بڑا ملک بہت بڑا ہوئے، بادشاہ بھی بہت بڑا ہوئے، خبردار کوئی بندہ سرکار جس ویلے آمن کانفرنس اٹھ سی کوئی بھئی سارا روب ختم کر دینے ہو میڈم ٹیکا دے جگہ بنا تے جس ویلے سرکار آنے تے میں در تک نہیں کونی تے سارے انہاں ہی طرف متوجہ ہو جانے۔ کانفرنس میں ہر بندے فردن ڈور ٹو ڈور ہے، ڈور ٹو ڈور انویٹیشن دیتا بھئی جناب آؤ تے اے پلاننگ ہے۔ سرکار کو یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے، اگر میں کہیں ایئر پھر کروں تو مجھے آپ پکڑیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس نے یہ پلاننگ کی تے پلاننگ میں پتہ نہیں وائز یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، پلاننگ اتھے بھی اس کی تھی۔ سارے سرداراں بلایا بھی مشورہ دیو سرکار آگے کریے، کسی آکھیا جان تو مار دیو، قرآن آیت پڑھی ہے، کسی آکھیا قید کر دیو، کسی آکھیا جلا وطن کر دیو۔ اللہ فرمایا واللہ خیر الماکرین، کرو پھر پلاننگ، سب تو بڑی پلاننگ اللہ تواڈے خلاف کیتی ہے، جڑا کھودیا نے اسے وچ ابو جہل اپے ڈیس پھر ٹٹھا نے تے کڈیا بھی، پھر سونے نے غلامہ کڈیا باہر ٹیب یا اسے کڈے، ٹھیک ہے۔ اچھا کہنا جی کہ کوئی بندہ کھلوسی نہیں، حضرت حبیب یمنی آئے گیا انہاں ریسیو کرنے واسطے، بھئی انہاں سمجھا دینا، فرمایا بھئی جس ویلے محمد نامی ہستی آوے تے بالکل کوئی ایڈا نہیں، خیر ہے کوئی گل نہیں، نارمل آدمی ہے تے آون تے کوئی مسئلہ نہیں، اے اج بھی آنا کوئی کی ایڈا کیڑا رولا ہے میلاد نہ بھی بات ہے، لیکن انہوں اس بھی آکھیا بھی جس ویلے آون تے کھلونا نہیں، اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی سامنے سے جلوہ گر ہوئے، اور کیا ہوتا ہے
سب سے پہلے حبیب یمنی میں سے بھی پہلے سب سے پہلے ابو جہل خود کھڑا ہو گیا، اور اس کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے جب ابو جہل خود کھڑا ہوا، اس کو دیکھنے کے بعد حبیب یمنی بھی کھڑے ہوئے اور پورے کا پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ اور جب ابو جہل بعد میں کہتا ہے اور میں نے تو تمہیں کہا تھا کھڑا نہیں ہونا، انہوں نے کہا اور چلیا سب تو پہلے تو تم خود کھڑا ہو گئی۔ ابھی بھی جو نہیں بولا میرا اس سے گلا ہو جائے گا، اس سے میری ناراضگی رہے گی۔ میں یہ بات کرتا ہوں، اب جب اسے یہ پوچھا گیا کہ تجھے کس نے کھڑا کیا ہے، کیوں کھڑا ہوا ہے، کہتے ہیں دسیو نہیں، آؤ ذرا لے کی گل دسنا، میں نے نہ لویا پتہ ہی نہیں لگا، ماں کنے تو نب کے کسے کھڑا کر دیتا۔ محبت نال کہہ دو سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا وہ بندے ہن بڑے وچ ڈٹ گئے نہ بیٹھے، اے دیو بھی سردار نہ گلاں دیو نہ میانیاں ہی، انہاں آکھیا تواں کن تو نب کے کسے کھڑا کیتا ہے تے نہ پوچھ سانو کدھروں نب کے کھڑا کر دیتا گیا ہے کہ اٹھو سامنے، پتہ نہیں میرا محبوب آ رہی ہے۔ ذات عزیز وقار ایک گلاں تے گل ٹری ہے، آخری گل ہے میری گل ٹری ہے کہ دو سجدے تسی کرنے ہو نماز، تقریر کا اختتام ہے تے دعا بھی دے سو تے جملے سن کے حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ کے اندر سوال کیتا، انہاں دعا سجدیاں نے سارے سرکار نے حضرت جبریل امین کی گل دی وضاحت کی، فرمایا جبریل پہلا سجدہ جڑا ہے وہ تے اللہ نے حکم ہے، ایک سوال سرکار کی سے کیتا، فرمایا دعا جڑا سجدہ ہے اس کا حکم تے کوئی نہیں ہے، وہ کیوں کیتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پہلا سجدہ جڑا ہے وہ اس واسطے کیتا بھی اللہ کا حکم ہے، تے دعا سجدہ اس واسطے کیتا ہے جس ویلے اٹھیا نہ سر چاہے، جس ویلے تکیا تے شیطان جڑا ہے وہ کہنے اے میں انہاں تو اعلی اسی تکیا بھی اس تے سجدہ کیتا ہی نہیں، اسی پھر سجدے شکر ہے یا اللہ شکر ہے تیرا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آدم کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ یہ اس کو سجدہ ہے اور اللہ نے سجدہ کروایا، وہ اکڑ گیا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، شکر ہے مولا نور مصطفیٰ منن والے میں پیدا کی دے، اللہ ادا پسند آ گئی، اللہ کو ادا پسند آ گئی، فرمایا قیامت تک اب دو ہی سجدے ہو، ہر رکعت ہی دو ہی سجدے ہو، تے علماء کو پوچھ لو پہلا جڑا سجدہ ہے نا وہ فرض نے تے دعا واجب ہے، گل کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، پہلا فرض ہے دعا واجب ہے، جے پہلا رہ جاوے پھر تے گئی نماز تے کئیاں نوں دعا تے رہ جانے کدے کدے تے انہاں واسطے اجازت ہے بھی تسی انج کرو بھی اینڈ تے کیا کرو سجدہ صاف کرو، دو سجدے ہو کر کے اپنا جناب تہاڈا کام جڑا ہے وہ صحیح ہو جائے۔ یہ ہن حکمت سمجھ آئی، یہ دو سجدے جڑے نے یہ قیامت تک ہونے رہے۔ ہن میں ایک گردان پڑھن لگا تے محبت نال کہنے سبحان اللہ، جتھے جگہ بنے اوتھے کہنے سبحان اللہ۔ اس تو بعد میری تقریر ختم، تہاڈا کافی ٹائم لیا ہے لیکن میں لگ رہا ہے آخر تک سارے بندے من لگنا ہی پہ ہے، بڑا مزہ لے کے اس کو پہلے والی گل سنی تو بڑے مزے نال سنی، اللہ تواڈے تے راضی ہو گیا، اللہ مدینے دی زیارت کروائے، اللہ رب العالمین راتی سنو سونے دا دیدار عطا فرمائے، قبولیت کی گھڑیاں سارے آنکھوں آمین، ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے، کسی بچے کی دعا قبول ہو جائے، کسی نوجوان کی قبول ہو جائے، کسی بزرگ کی قبول ہو جائے، اور گلباز صاحب سے بھی ہم عرض کرتے ہیں آپ بھی ہم سب کے لیے دعا کریں، نہ جانے اللہ آپ کی دعا قبول کر کے ہم سب کو حج کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات عزیز وقار میں عرض کر رہا ہوں، حضرت جبریل امین سجدہ کیا،
شکر ادا کیا سونیا شکر ہے اساں نبی نا نور منن والے وچ پیدا فرمائے تو نور مصطفیٰ کی بات کرنے لگا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبینے مناؤ حضور آ گئے ہیں نہیں آلے میں ذرا تیار کر رہے ہیں محبت نل کہہ دو سبحان اللہ حضرت عزیز بتا آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو ہوا ہے کروایا اللہ نے ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے آدم چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی نہیں گجوت کے کہہ دو سبحان اللہ تقریب کا اختتام ہے آدم چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے یحییٰ چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے ادریس چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے یونس چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے یونس چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے ابراہیم چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے ذرا ساتھ ساتھ چلیے گا عیسیٰ چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے موسیٰ چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے عزیر چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے المختصر 1,24,000 پیغمبر چمکے ہیں تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے سبحان اللہ آگے بڑھتے ہیں حضرت علی وقار اب میرے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صدیق بھی ہیں میرے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے عمر بھی ہیں میرے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے امام حسن و حسین بھی ہیں میرے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے مولا علی شیر خدا بھی ہیں حضرت علی وقار میرے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے حضرت عثمان غنی بھی ہیں تو مجھے کہنے دیجئے حضرت صدیق چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے حضرت عمر چمکے چمک میرے مصطفیٰ کی ہے حضرت عثمان چمکے چمک میرے مصطفیٰ کی ہے شیر خدا چمکے چمک میرے مصطفیٰ کی ہے حسن و حسین چمکے چمک میرے مصطفیٰ کی ہے طلحہ و زبیر چمکے چمک میرے مصطفیٰ کی ہے المختصر مجھے یہ کہنے دیجئے میرے سرکار کا ہر صحابی چمکا ہے تو چمک اور نہیں ہے بلکہ چمک میرے مصطفیٰ کی ہے پھر دور کیوں جانے تھوڑا نیڑے ہوں ٹھنڈا پانی تے تھوڑا جائیں روح اس پاسے کریے تے بری شالتی تھوڑا جا روح اس پاسے کریے تے بابا فضل کلیامی تھوڑا روح اس پاسے کریے تے تاجدار گولڑا تھوڑا روح اگے کریے تھوڑا جا اگے جاؤ تے گنگول شریف بھی کریے موڑا شریف یہ سارے تے تھوڑا اس پاسے نظر پاؤ تے جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری تھوڑا آگے نظر پاؤ سیاد شریف اور بالکل زیادہ دور نہ جاؤ ایتھے تھوڑی کی نظر اپنی صحیح کر کے تے عشق علی نظر پاؤ تے دنیا میں بے مثال ہے ممتاز دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری کہاں پہ وہ قربان ہوئے جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا وہ مہمان بڑھے نا اللہ کتنا نوازے گل میں کر رہے ہیں وہ نور مصطفیٰ چمکا ہے کہاں کہاں چمکا ہے اب گمبول شریف والے چمکے چمک میرے مصطفیٰ کی خواجہ غلام فرید چمکے چمک میرے مصطفیٰ کی ایسے نہیں محمد سے کہتے سبحان بات اختتام کی طرف لے جا رہا حضرت عزیز وقار پیر الیاس اتار قادری آپ چمکے ہیں تو چمک میرے مصطفیٰ کی پیر جماعت علی شاہ چمکے چمک میرے مصطفیٰ کی ہے نقشبندی چمکے چمک میرے مصطفیٰ کی ہے سورمندی چمکے چمک میرے مصطفیٰ کی ہے اور چشتی چمکے چمک میرے مصطفیٰ کی ہے حضرت عزیز وقار یہ سلسلے بیان کر رہا ہوں اب سب سے بڑے سلسلے کی
چمک تجھ سے پاس سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے آخری گل اہل بیت نہ دیکھ گل اتنے مکنی ہے قبولیت جنتی نوجوانوں نے سردار کا ذکر کر حدیث نہ عربی نے الفاظ سرکار فرمایا من احب ہذین آپ نال بیٹھے مننے مننے حضرت امام حسن امام حسین میں نے سنگی بیٹھے ایک عربی جان لیں من احب ہذین نہ مطلب ہے من کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی anyone else کوئی بھی نکا ہوئے بڑا ہوئے امیر ہوئے کالا ہوئے چٹا اتھے قید کو نہیں اے میرے سونے مصطفیٰ نہ دربار ہے اتھے بندے کسی آئے جی میں نے لیول میں تیرا لیول کی ہوئے تو جن نہ پتر تو بھی تھے حضرت آدم نہ پتر یہ نصیر ملت انہوں نے فرمایا اے لوکانی حیثیتاں تبدیل کرنے والے اللہ انہاں کو بچاوے وہ ہے میں حیثیت نہ نہیں انہاں کیا پتر تیری حیثیت بھی ہوئی ہے جڑی میں بھی آدم نہ پتر ہاں تو بھی کس نے تے قبیلے کس واسطے بنائے وا قبائل لتعارفوا اے پہچان واسطے بنائے یہ نہ ہوے پتہ ہی نہ لگے بھی جناب کدھر جا رہے ویسے پتہ تے ویسے کو نہیں پہلے بنا ہیں جی تے اپنے سکے پیڑا پڑا دور ہو گئے پتہ نہیں لگ رہا سمجھ نہیں آ رہی دوجیاں نال ہمدردیاں تے رشتہ داراں اپنے او بڑا ڈرامے باز ہر ویلے مہارا رہنا ٹھیک ہے گل میں کی کر ہاں حدیث من احب ہذین جڑے ہذا یہ اے اشارہ نہیں ہذین قلبین بیفین الفین میاتین اس کا کیا مطلب ہے کسی دو نہ اشارہ ہے ایک پاسے نہیں اور جڑے خالی امام حسین کا ذکر کرنے اصل نہ نہیں کرنے اسے دیو وہ کیونکہ ہذین پہ دسنا ہے کہ سرکار سے فرق نہیں کیتا مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے نام پردے میں آل رکھا ہے ہمارے زہرہ کے بھکاری ہمارے زہرہ کے بھکاری ہیں اللہ ہمیں اس میں قبول کر اللہ اس میں ہمیں قبول کر لے اور بات کو سمیٹنا من احب ہذین فقط احبنی اپنی گل سنو گی بڑے مزے میں جو ان دو سے محبت رکھتا ہے فقط احبنی نو ڈاؤٹ جسے شک کی یہ قد وہاں آتا ہے قرآن شریف میں یا حدیث میں جس گل شک کی نہ رکھے فرمایا فقط احبانی اگلی گل سنو من احبانی فقط احب اللہ نہیں اللہ جڑا نہیں بولیا ویسے زیادتی کر سننے کا محبت نال کہہ دو سنو میں عرض کر رہا ہوں میرے امام علی مقام امام حسین امام حسن سرکار مسجد نبوی دے اندر آئے آپ نے بکل ماری ہوئی ہے لوکاں ویکھیا لگدا ہے ہاتھ دے تھلے کوئی شے وے پہلی باری نظارہ ویکھیا کملی والے آقا نے کملی اوڑی ہوئی ہے محسوس ہو رہے ہیں دواں بازواں دے تھلے کوئی ہے اور نظر بھی بڑی ڈاڈی رکھنے والے بندے سرکار نے سونے پیارے پیارے رفیع تسلی نال بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا چہرے تے جس طرح بندے نے سونی دی مسکراہٹ ہوے کہ ذرا پوچھو تے صحیح میرے کول کون ہے میرے کول کون ہے صحابہ حیران ہو گئے فرمایا میرے کول جنت دے دو پھول نے اے ذرا مزہ لو تے محبت نال کہہ دو میرے کول کہہ جنت دے دو پھول نے
تکنا وہ بیگ فرمایا سارے بہ جاؤ پیار کرنے والے بہ جاؤ وہ بیٹھ گئے میرے سرکار نے ایک پلہ چکیا سجے پاسے حسن نے جس میں دوجا پلہ چکیا حسین کو بٹھا کے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا انہاں دو دے نال پیار کردا ہے میں او دے نال پیار کرنا اور جڑا میرے نال پیار کردا ہے او سمجھ لوے کہ اللہ او دے نال پیار کردا پھر میں کیوں نہ کہاں جیڑا بھی جگ تے بن گیا منگتا حسین دا جیڑا بھی جگ تے بن گیا منگتا حسین دا جیڑا بھی جگ تے بن گیا منگتا حسین دا اس نے کدی نہیں چھوڑنا اللہ حسین اور پوچھو میرے تو کس جگہ ملتا ہے او خدا اللہ نہیں لبنا پیا میں کیا ہوں نا تسے پتہ دسیے پوچھو میرے تو کس جگہ ملنا ہے او خدا نبی فاطمہ دی محلہ حسین محمد نے کج بج کے کہہ دو سبحان اللہ نبی فاطمہ دی محلہ حسین دا میری تقریر ختم ہو چکی ہے آخری شعر بیان کر رہے ہیں جبریل سی جلوں دے جھولا حسین دا جبریل سی جلوں دے جھولا حسین دا اور ہاتھ جا کے پڑھنا میرے نال ہاتھ لہرا کے پڑھنا ہے جبریل سی جلوں دے جھولا حسین دا جبریل نے بھی دسیا رتبہ حسین دا جبریل نے بھی دسیا رتبہ حسین دا غازی عباس کی تعریف کر رہے ہیں آخری گل غازی عباس کی تعریف کر رہے ہیں فرمایا لکھاں یزیدیاں لئی کافی یہ دوستو لکھاں یزیدیاں لئی کافی یہ دوستو غازی جیا مجاہد کلا حسین دا حسین نعرے سے اختتام کرنا ہے نعرہ تکبیر